ہم، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کو کھنگالنے والے ہیں جو بظاہر تو ایک بہت ہی مختصر سا نوٹ ہے، لیکن اگر اس کی تہوں میں جایا جائے تو یہ انسانی نفسیات اور کامیابی کا ایک پورا نقشہ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ دلچسپ بات تو اس کا آغاز ہی ہے۔ ہاں بالکل، ہمارے پاس آج جو مواد موجود ہیں وہ قرآن پاک کی 7ویں سورت، سورت العراف کی آیت نمبر 161 کا ایک گہرا مطالعہ ہے، اور جیسا آپ نے اشارہ کیا، اس ماخذ کا آغاز ہی ایک بہت زبردست طریقے سے ہوتا ہے، یعنی سیدھا متن پر جانے کے بجائے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہے۔ صحیح، جو کہ ایک قسم کا اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو اسپرچل فائر وال ہے۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ صرف روایتی الفاظ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی بھی اہم کام شروع کرنے یا کوئی نیا علم حاصل کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن کے گرد ایک اینٹی وائرس لگا رہے ہوں تاکہ تمام منفی سوچوں اور تکبر کو باہر روکا جا سکے، اور پھر اسے ایک ایسی ہستی کے نام سے جوڑا جا رہا ہے جس کی بنیادی صفت ہی بے پناہ مہربانی اور رحم ہے۔ یہ جو آپ نے آغاز میں ذہن کو صاف کرنے والی بات کی، وہ واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہم جو بھی سیکھنے والے ہیں وہ اسی رحمت کے دائرے میں رہ کر سیکھیں گے۔ ایگزیکٹلی، ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس ایک آیت کے اندر موجود ان حیرت انگیز پیغامات کو سمجھیں کہ کیسے انسان کو ملنے والی مکمل آزادی، اس پر لاگو ہونے والے کچھ خاص رویے اور پھر اس کے نتیجے میں ملنے والے لامحدود انعامات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مختصر سی آیت اصل میں انسان کے اندر کیا چل رہا ہے اور وہ باہر جسمانی طور پر کیا کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کا ایک انتہائی خوبصورت اور متوازن امتزاج پیش کرتی ہے۔ یعنی باطن اور ظاہر کا ملاپ۔ بالکل، ہم اکثر آج کل کی سیلف ہیلپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بس آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے یا آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، عمل چاہے جیسا بھی ہو، یا پھر اس کے بالکل برعکس کچھ لوگ صرف ظاہری اصولوں اور مشینی انداز میں کام کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، وہ صرف ایک چیک لسٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن جب ہم اس فراہم کردہ مواد کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ماڈرن اور جامع نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی اور ذہنی سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ کی اندرونی کیفیت اور آپ کے بیرونی اعمال دونوں ایک ہی فریکوینسی پر ہوں۔ اور خاص طور پر جب انسان کو کوئی بڑی نعمت یا کامیابی ملتی ہے تب یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس وقت اس کا بیرونی رد عمل اور اس کے دل کی حالت ہی یہ طے کرتی ہے کہ یہ کامیابی اسے مزید بلندی پر لے جائے گی یا اس کے زوال کا سبب بنے گی۔ اور یہ کوئی پرانی یا فرسودہ بات نہیں ہے، یہ آج کے دور کے ہر انسان، ہر پروفیشنل کے لیے ایک ماسٹر کلاس ہے۔ تو چلیں پھر اس ماسٹر کلاس کے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کے باقاعدہ متن کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ سیدھا انسان کی سب سے بنیادی ضروریات پر بات کرتا ہے۔ جی، الفاظ کچھ یوں ہیں، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ اب یہاں ذرا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک نئے اور شاندار شہر میں ایک زبردست گھر دے دیا جائے اور ساتھ ہی ایک ایسا کریڈٹ کارڈ پکڑا دیا جائے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنا کھانا ہے یا کہاں سے لینا ہے، ایک مکمل اور یعنی بے پناہ آزادی۔ ایک خواب جیسی صورتحال ہے۔ ہاں، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کسی بھی گفتگو کا آغاز سیدھا رہائش اور کھانے پینے کی کھلی چھٹی سے کیوں کیا گیا؟ اس میں کیا خاص بات چھپی ہے؟ اس میں بہت گہری نفسیات چھپی ہے۔ اگر ہم جدید دور کے ماہر نفسیات ابراہم میسلو کی ضروریات کی درجہ بندی کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی جسمانی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان پوری کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جب تک یہ بنیادی چیزیں پوری نہ ہوں انسان کسی بڑی چیز کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ بالکل نہیں سوچ سکتا۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ پہلا لفظ ہے اسکنا۔ یہ محض چار دیواری کھڑی کرنے یا کوئی عمارت الاٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ لفظ عربی کے مادہ سکون سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جہاں جا کر انسان کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے، جہاں اس کے سارے خوف، ساری پریشانیاں اور عدم تحفظ کے احساسات ختم ہو جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل لوگ بڑے بڑے محلات تو بنا لیتے ہیں
लेकिन उनमें वो सुकून नहीं होता। صحیح کہا آپ نے. یہاں جس سکونت کی بات ہو رہی ہے وہ ذہنی اور قلبی سکون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور پھر دوسری چیز، جہاں سے چاہو کھاؤ. یہ محض پیٹ بھرنے کی بات نہیں ہے، یہ فراوانی اور معاشی آزادی کا اعلان ہے. فائنینشیل فریڈم. جی، فائنینشیل فریڈم. جب کسی انسان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ تمہارے وسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، تم پر کوئی تنگی نہیں آئے گی، تو وہ بقا کی جنگ یا سروائیول موڈ سے باہر آ جاتا ہے. اسے ایک زبردست آزادی کا احساس ہوتا ہے. لیکن ایک منٹ، یہاں ایک مسئلہ بھی تو ہے. ہم نے عام زندگی میں اور تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ جب انسان کو بے پناہ وسائل ملتے ہیں، جب اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے چاہو کھاؤ، تو وہ اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے نا؟ ایک دم سے ملنے والی آزادی، بے تحاشا پیسہ یا طاقت انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ اس سب کا حقدار تھا، یا یہ سب اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے. تو کیا یہ اتنی بڑی آزادی اور فراوانی دینا بذات خود ایک بہت بڑا رسک نہیں تھا؟ یہ آپ نے بالکل اسکرپٹ کے سب سے اہم موڑ کی نشاندہی کی ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. جب وسائل لامحدود ہوں اور کوئی روک ٹوک نہ ہو تو تکبر، خود غرضی اور بے حسی پیدا ہونا انسانی فطرت کا ایک عام رد عمل ہے. تو پھر اس رسک کو کنٹرول کیسے کیا گیا؟ اسی رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور تکبر کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے اس بے پناہ آزادی کے اعلان کے فوراً بعد کچھ خاص شرائط رکھ دی گئیں جو اس ساری آزادی کو ایک خوبصورت توازن میں لے آتی ہیں. یعنی فراوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ساتھ ہی اس فراوانی کو ہضم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. بالکل. یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے. ذرا اس کو مزید کھولتے ہیں، کیونکہ اگلا حصہ واقعی چونکا دینے والا ہے. بالکل. اسی موڑ پر جہاں آزادی اور فراوانی عروج پر ہے، اچانک دو خاص احکامات آ جاتے ہیں، اور یہ دونوں احکامات بظاہر بہت مختلف نوعیت کے ہیں. الفاظ ہیں وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً. اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ زبانی یا کلام سے متعلق ہے. کہا گیا کہ کہو حِطَّةٌ. اب سجدے کا یا جھکنے کا تو ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، لیکن یہ حِطَّةٌ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ یہاں کیوں استعمال ہوا؟ وہ میں جائیں تو اس کا مطلب ہے کسی بھاری بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار کر نیچے رکھ دینا. اچھا. جی، جب کوئی مسافر کسی طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اپنی کمر سے سامان کی بھاری گٹھڑی اتار کر زمین پر رکھتا ہے تو اسے جو سکون اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اسے حطہ کہتے ہیں. واہ، تو اس سیاق و سباق میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تو زبان سے یہ اقرار کر کہ اے مالک، میرے گناہوں، میری کوتاہیوں اور میری انا کے جو بھاری بوجھ میرے کندھوں پر لدے ہوئے ہیں انہیں مجھ سے اتار دے. دراصل جب انسان کو نیا گھر اور بے تحاشا رزق ملتا ہے تو اس کے اندر میں نے یہ کیا، یہ میری محنت ہے جیسی انا کا بوجھ پیدا ہونے لگتا ہے. اور یہ انا انسان کو بھاری کر دیتی ہے. بالکل. زبان سے حطہ کہنا اس بات کا شعوری اعتراف ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب تیرا کرم ہے. یہ اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو مان لینے کا نام ہے. یہ تو واقعی ایک زبردست ذہنی تصویر بن گئی، جیسے کوئی اپنا بھاری بیک پیک اتار کر پھینک رہا ہو. جی. لیکن ٹھہریں، مجھے یہاں ایک چیز کھٹک رہی ہے. اگر ایک شخص نے زبان سے خطا کہہ دیا اور اس نے سچے دل سے مان لیا کہ وہ کمزور ہے اور اسے معافی کی ضرورت ہے، تو بات تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. پھر یہ دوسری شرط کیوں عائد کی گئی کہ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یا عاجزی کے ساتھ داخل ہو؟ یعنی جسمانی طور پر جھکنے کا حکم کیوں دیا گیا جب دل اور زبان نے اقرار کر لیا تھا؟ کیا محض اندر کی شرمندگی کافی نہیں تھی؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں اور خاص طور پر آج کے ماڈرن سائیکالوجی یا رویوں کی سائنس کے زاویے سے سمجھیں تو یہ ربط بہت ہی حیران کن ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جسم اور ہمارا پوسچر بھی ہمارے دماغ اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. جسے ایمبوڈیڈ کوگنیشن کہتے ہیں. بالکل، ایمبوڈیڈ کوگنیشن. مثال کے طور پر اگر آپ زبردستی مسکرانا شروع کر دیں تو آپ کا دماغ واقعی خوشی کے کیمیکلز ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح تکبر انسان کی باڈی لینگویج میں ظاہر ہوتا ہے. سینہ تان کر چلنا، گردن اکڑا کر رکھنا. ہاں، وہ ایک اکڑ آ جاتی ہے چال میں. تو جب یہاں سجدہ ریز ہونے یا جسمانی طور پر عاجزی کے ساتھ جھک کر دروازے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو دراصل اس تکبر کو جسمانی سطح پر توڑا جا رہا تھا.
انسان کا دماغ بڑی جلدی بہانے بنا لیتا ہے کہ ہاں میں دل سے تو بڑا عاجز ہوں۔ لیکن جسم کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جب تک آپ کا جسم اس عاجزی کو پریکٹس نہیں کرتا، آپ کے اندر سے انا کا خول نہیں ٹوٹتا۔ کلام یعنی زبان سے خطہ کہنا اور عمل یعنی جسمانی طور پر جھکنا، جب تک یہ ایک ساتھ نہ ملیں، انسان کی تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جھکنا اس بات کی جسمانی مہر ہے کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، میرا پورا وجود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ ایک نئی جگہ پر ایک فاتح یا ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہوں، تو جھک جانا اس کامیابی کے نشے کا بہترین تریاک ہے۔ کیا بات ہے! یعنی باڈی لینگویج کے ذریعے مائنڈ سیٹ کو ہیک کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بستی بھی مل گئی، بے تحاشا رزق کی گارنٹی بھی آ گئی، اور اس کے بدلے میں جو فیس یا جو رویہ مانگا گیا وہ تھا زبان اور جسم کی مکمل عاجزی۔ صحیح۔ تو اب اس سارے پروسیس کا، اس سارے عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں پر آیت کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ حصہ سیدھا نتائج کی بات کرتا ہے۔ الفاظ ہیں نغفر لکم خطیئاتکم، جس کا مطلب ہے کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ یعنی اس پوری مشق کا جو پہلا انعام اناؤنس کیا گیا ہے وہ ایک طرح سے ماضی کی کلین سلیٹ ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انسان پر؟ اس کلین سلیٹ کی اہمیت کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے، جب کوئی انسان اپنی زندگی کے کسی نئے فیز میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نئی جاب، کوئی نیا رشتہ یا کسی نئی جگہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں جاتا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی پوری ہسٹری لے کر جاتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے ساتھ اپنے ماضی کی ناکامیوں، اپنے احساس جرم اور ان تمام موقعوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے جہاں اس نے غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ یہ جو ماضی کا بوجھ ہے، جسے ہم آج کل بیگیج کہتے ہیں، یہ انسان کی صلاحیتوں کو دبا کر رکھتا ہے۔ ہاں، وہ ہر نئے کام میں ڈرتا ہے کہ کہیں دوبارہ وہی غلطی نہ کر دوں۔ تو جب یہ اعلان کیا گیا کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تو یہ دراصل ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی تھراپی تھی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سچے دل سے اور جسمانی عاجزی کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہو، تو تمہارا پچھلا سارا ریکارڈ صاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ سارا بیگیج ختم۔ جی، اب تم پرانے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک بالکل نئے اور صاف ستھرے انسان کے طور پر اس نئی زندگی کا آغاز کرو گے۔ یہ معافی صرف ایک قانونی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے اندر سے خوف اور گلٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک بے مثال طریقہ ہے۔ یہ تو ایک زبردست احساس ہے کہ آپ بالکل صفر سے ایک مثبت توانائی کے ساتھ دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کے پچھلے سارے مائنس ختم ہو گئے۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ آیت کے بالکل آخر میں ایک ایسا وعدہ کیا گیا ہے جو مجھے پرسنلی بہت پرجوش کرتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں سنزید المحسنین، یعنی ہم نیکی کرنے والوں کو مزید بڑھا کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف تو خطاؤں کی معافی کی بات ہو گئی جو کہ اسکور بورڈ کو 0 پر لانے کے مترادف تھی۔ لیکن یہ جو مزید بڑھا کر دینے والا وعدہ ہے، یہ تو سیدھا ایک زبردست بونس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عاجزی دکھانا اور معافی مانگنا صرف اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے پناہ گروتھ اور ترقی کا ایک ان لاک کوڈ ہے۔ یہ محسنین کون لوگ ہیں جنہیں یہ خاص آفر دی جا رہی ہے؟ یہ اس پوری گفتگو کا، اور میں کہوں گی کہ اس پورے تجزیے کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ اگر ہم اس لفظ محسنین کی جڑوں کو تلاش کریں تو یہ احسان سے نکلا ہے۔ اب عام بول چال میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی پر کوئی فیور کرنا۔ ہاں، کہ میں نے تم پر احسان کر دیا۔ بالکل، لیکن اس کے حقیقی معنوں میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو اس کی بہترین، خوبصورت ترین اور کمال کی شکل میں انجام دینا۔ یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو صرف ڈنڈا سر پر ہونے کی وجہ سے عاجزی دکھاتے ہیں یا محض رسمی طور پر جھک جاتے ہیں۔ یعنی وہ دل سے اس پروسیس کو اون کرتے ہیں، عزمیں اتنے سچے دل سے اپناتے ہیں کہ ان کا رویہ ایک آرٹ بن جاتا ہے۔ اور پھر ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے سنزیدو، عربی میں سین کا اضافہ کسی کام کے حتمی اور یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شاید والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور اضافہ کریں گے۔ اور کس چیز میں اضافہ؟ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ خوشحالی میں اضافہ، علم میں اضافہ، درجات میں، سکون میں، ہر اس چیز میں جو انسان کے لیے بہتر ہے۔
یہ تو ایک یونیورسل قانون بن گیا۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات اس اصول پر چل رہی ہے کہ جب آپ شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں تو دراصل آپ مزید نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک مغناطیس بن جاتے ہیں۔ یہ عمل گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کی نیکی اور صلاحیتوں کو ملٹی پلائی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کیا شاندار تصور ہے یہ! تو اگر میں آج کے اس پورے معلوماتی اور گہرے سفر کو تھوڑا سا سمیٹوں تو ہم نے دیکھا کہ فراہم کردہ مواد میں کس طرح ایک زبردست ترتیب کے ساتھ انسانی زندگی کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ جی، سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک انتہائی بنیادی اور کھلی پیشکش سے، جہاں انسان کی سب سے بڑی ٹینشنز، رہائش کا سکون اور کھانے پینے کی پریشانی، ان کو ختم کر کے اسے ایک بے پناہ آزادی اور فراوانی دی جاتی ہے۔ ایک مکمل سکون کا احساس۔ لیکن پھر فوراً ہی ایک ریالٹی چیک آ جاتا ہے۔ اس آزادی کو قابو میں رکھنے اور انسان کو تکبر کے نشے سے بچانے کے لیے شکر گزاری اور عاجزی کی دوہری شرط رکھی جاتی ہے۔ زبانی اور جسمانی دونوں۔ ہاں، صرف دل کا حال کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ زبان سے معافی کا اقرار، یعنی وہ بھاری بیک پیک اتارنا اور جسم سے جھک کر اس عاجزی کو ثابت کرنا سکھایا گیا۔ اور پھر آخر میں اس پریکٹس کے 2 شاندار نتیجے بتائے گئے۔ پہلا یہ کہ آپ کو ایک کلین سلیٹ دی جاتی ہے۔ بالکل، آپ کی یہ ساری پرانی غلطیوں اور بوجھ کو ڈیلیٹ کر کے۔ اور دوسرا، جو لوگ اس عاجزی کو ایک بہترین انداز میں یعنی احسان کے درجے پر جا کر اپناتے ہیں، ان کی ترقی، ان کی نعمتوں اور ان کے درجات میں اضافے کا ایک ایسا وعدہ کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ پورا خاکہ ہمیں آج کے اس دور میں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی بھی کامیابی، کوئی بڑا عہدہ یا کوئی نئی نعمت حاصل ہو تو سر اٹھا کر چلنے کے بجائے سر جھکا کر چلنا کس قدر ناگزیر ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمیٹا ہے۔ کیونکہ یہی وہ عاجزی ہے جو ان نعمتوں کو لاک بھی کر دیتی ہے اور انہیں بڑھانے کا انجن بھی بن جاتی ہے۔ بالکل، اور اس تمام گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہر سننے والے کو اپنے طور پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک بستی کے دروازے پر محض جسمانی عاجزی کے ساتھ داخل ہونے اور سچے دل سے اپنی خامیوں کو مان لینے سے ایک عام انسان کی پچھلی ساری خطائیں زیرو ہو سکتی ہیں اور اسے محسنین کی صف میں کھڑا کر کے اس کے انعامات میں ایک یقینی اور لامحدود اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو ذرا سوچیں، ہاں، کیا ہم اسے آج اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری روزمرہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں جب ہمیں ہماری محنت کا صلہ ملتا ہے، جب ہم کوئی نیا پروجیکٹ ون کرتے ہیں یا جب ہم پر ترقی کے نئے دروازے کھلتے ہیں، تو اس وقت کامیابی کے نشے میں اندھا ہونے کے بجائے جان بوجھ کر مکمل طور پر ایک ریڈیکل قسم کی عاجزی اختیار کر لینا ہماری ان کامیابیوں کو کس لیول پر لے جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کیا یہ عاجزی ہی وہ پوشیدہ کنجی نہیں ہے جسے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، جو ہمارے محدود وسائل کو اور ہماری چھوٹی سی کوششوں کو لامحدود برکات میں بدلنے کی اصل طاقت رکھتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں رک کر ضرور سوچنا چاہیے۔